السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کریں گے شب قدر کے حوالے سے، جس کو عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر مطلب قدر والی رات۔ اس کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے، اس رات میں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العالمین میں ان کی قدر ہوتی ہے، اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رمضان کی رات میں اس شب قدر میں قیام کیا، اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہوں کو، گزرے ہوئے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے سے افضل۔ 1000 مہینے کو اگر آپ جوڑیں، جیسا کہ لوگوں نے جوڑا بھی ہے، تو کم و بیش 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کم و بیش 83 سال، 83 ایئرس 4 مہینے۔ اب اسی 83 سال کو اگر 10 سال اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو آپ اندازہ لگا لیں، کم و بیش 833 سال کچھ مہینے، 833 سال 4 مہینے غالباً اس نے عبادت کی۔ کسی کو 10 سال اگر مسلسل شب قدر میں عبادت کا موقع مل گیا تو گویا کہ اس نے 833 سال کم و بیش عبادت کر لی۔ یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں اور آپ کو اتنی آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ رات دی کیوں گئی، اس کے حوالے سے مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس واقعے میں یہ ذکر ہے حضرت شمعون کا، جو بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، اللہ والے تھے۔ آئیے میں آپ کو حضرت شمعون کا قصہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 1000 مہینے سے اس طرح وہ عبادت کرتے تھے، 1000 مہینے سے، کہ رات کو وہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، اور دن کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھ کر اللہ رب العزت کی راہ میں اہل کفر سے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے۔ وقت کے کفار جب یہ دیکھتے کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ان کی بیوی کو مال کا لالچ دیا اور کہا، ہم تم کو پیسے دیں گے، مال دیں گے، تم رات کو کسی طرح انہیں مضبوط رسیوں میں جگڑ دو۔ بے وفا بیوی مال کی چکر میں آ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب صبح کو حضرت شمعون بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ فوراً انہوں نے اپنے اعضاء کو حرکت دی، تھوڑا سا ہیلے، اللہ نے ان کو طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے پوچھا کہ آخر مجھے رسیوں سے کس نے باندھا تھا اور ایسا کیا ہوا تھا؟ بیوی نے کہا، میں تو صاحب آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نہیں باندھا تھا، مجھے معاف کیجیے۔ پھر جب جناب شمعون پر نیند کا غلبہ ہوا تو بیوی نے اب کی بار لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو ایک جھٹکے میں لوہے کی زنجیریں بھی ایک ایک کڑی کو الگ کر دی۔ بیوی نے یہ دیکھا اور پریشان ہوئی اور مکاری سے کہنے لگی کہ میں تو صرف آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ شیطان آیا اور شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ذرا سا جا کر شمعون ہی سے پوچھو، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کا راز ہے اور اسے کوئی جکڑ نہیں سکتا، کس چیز سے اسے جکڑا جا سکتا ہے، ذرا سا تلاش کرو، اس بات کا پتہ لگاؤ۔ لوگوں نے بیوی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس کا راز تلاش کرے، ظاہر کرے، پتہ لگائے۔ بیوی کے سامنے جناب شمعون نے اپنے راز کو واضح کیا۔ باتوں میں اس نے پوچھا تو انہوں نے اپنے راز کو واضح کیا اور کہنے لگے، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، جتنی بھی زنجیریں ہیں، رسیاں ہیں، وہ سب میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہاں مگر میرے سر کے جو بال ہیں، جو میرے گیسو ہیں، اگر کوئی اس سے مجھے باندھ دے تو میں پھر بے بس ہو جاتا ہوں۔
جب اس خاتون نے اس بات کو سمجھا تو اس نے جا کر ساری بات اپنے ساتھیوں کو بتائی، اور دنیا کی محبت میں اندھی ہو کر اس عورت نے ان کے 8 گیسوؤں سے ان کو باندھ دیا کہ جو گیسو تھے، جو بال تھے، وہ زمین تک لمبے تھے۔ یہ پہلی امت کے قانون ہے، اس شریعت کی بات نہیں۔ جو عورت نے جناب شمعون کو ان گیسوؤں سے باندھ دیا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے بہت کوشش کی کھولنے کے لیے، مگر وہ گیسو نہیں کھلے اور وہ خود اس میں جکڑ کے رہ گئے۔ دنیا کے دولت کے نشے میں اس عورت نے اپنے شوہر کو، اپنے سہاگ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ بھی کاٹ ڈالے اور ان کے کان بھی کاٹ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اس نیک بندے نے اپنے رب کے دربار میں دعا کی، مولا میرے لیے نہیں، تیرے دین کی بلندی کے لیے ان بندھنوں کو توڑنے کی طاقت مجھے عطا فرما، اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ ایک ستون پر کھڑی ہے، مولا یہ ستون ان کافروں پر چھت کے ساتھ گرا دے اور مجھے ان سے نجات دے دے۔ اللہ والے نے جب یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کو طاقت عطا فرمائی، قوت بخشی اللہ پاک نے، تو وہ ہلے اور ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ جب توڑا تو انہوں نے ستون کو ہلایا، اور جب وہ ستون یعنی جب کھمبا ہلایا تو وہ چھت ان پر گرنے لگی۔ حضرت شمعون باہر نکل گئے اور وہ سارے کے سارے اس جگہ دب کر نیست و نابود ختم ہو گئے۔ یہ حکایت جناب شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت شمعون کی 1 ماہ کی عبادت اور ان کے جہاد اور ان کی ریاضت اور ان کے روزوں کا تذکرہ سنا تو بڑا رشک آیا ان کو، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہماری عمریں تو بڑی تھوڑی تھوڑی ہیں، کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ روزگار تلاش کرنے میں، کچھ کسی کام میں، کچھ کسی کام میں، تو ہم اتنی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، اور 1000 مہینے تک عبادت کس انداز سے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے، نہ ہماری عمریں اتنی ہیں، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، اور بنی اسرائیل یوں ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اپنے جانثاروں کے یہ جملے سنے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سن کر غمگین ہوئے۔ جناب جبریل امین آ گئے اور سرکار طائر سدرہ نے یہ سورہ مبارکہ سنائی، جس میں تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوب تسلی رکھو، رنجیدہ مت ہو، ہر سال میں ایک ایسی رات دے دیں گے کہ اگر وہ ایک رات بھی عبادت کر لیں تو شمعون کی 1000 مہینے کی عبادت سے وہ بڑھ جائیں گے۔ یہ شب قدر کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سرکار انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور جو واقعی محروم ہے وہی اس رات میں محروم رہے گا، اس کے علاوہ کوئی محروم نہیں رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، شب قدر میں خوب زیادہ عبادت کریں، اپنے نوافل ادا کریں، قضائے عمری ادا کریں، استغفار کریں، کثرت سے کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ پڑھیں، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی سورت پڑھیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شب قدر کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔